رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وبعد الحق ولقاؤك وحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، تو آسمان اور زمین اور جو بھی ان کے درمیان چیزیں ہیں تو ان کا نگران ہے۔ تیری ہی تعریف کے ساتھ، تیرے ہی لیے آسمان اور زمین ہے اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر تیری حکومت ہے۔ تیری ہی سب تعریف ہے، تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ تیرے لیے ہی حمد ہے، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام نبی حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے۔ اس تصدیق کے ساتھ، اس تجدید کے ساتھ، اے اللہ، میں نے اپنی گردن تیرے لیے جھکا دی، میں تجھ پر ایمان لے آئی، تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، تیری طرف متوجہ ہوئی، تیری ہی مدد سے میں نے جھگڑا کیا، تیری ہی طرف میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ میرے اگلے پچھلے ظاہری چھپے ہوئے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ تو ہی آگے اور پیچھے کرنے والا ہے، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا۔ شعبان کے مہینے کے سٹارٹ ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امٹنے لگتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کتنے خوش ہوتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں۔ تو رمضان جو کیا ہے وہ بھی مہمان ہے، کیونکہ وہ ایک ماہ کے لیے آتا ہے، جو سب کے لیے رحمت و برکت و سعادتوں کا خزانہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج ہم میں نہیں ہیں، پچھلے سال وہ ہم میں موجود تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال بہت آسانی سے عبادت کر سکتے تھے، ڈھیروں کی ڈھیر، لیکن آج کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی بڑھاپے کی وجہ سے، یہ کچھ تو دنیا میں ہی نہیں ہے اور کچھ بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے وہ ہم میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ بتائیے کتنی مسجدیں ہیں جو آج خالی اور ویران پڑی ہیں، لیکن قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ کون ہے خوش نصیب جو زندہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی، طاقت دی، قوت دی، وہ اس رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پورے جوش و خروش کے ساتھ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اپنے دل و جان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک وینادی منادی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ اور برائیوں کے طالب باز آ جا۔ رمضان کا مہینہ، اس کا چاند دیکھتے ساتھ ہی سب سے پہلے ہم نے کیا دعا کرنی ہے؟ کسی بھی اسلامی مہینے کے سٹارٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ چاند کو دیکھتے ہی ساتھ دعا کرنی ہے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب رمضان جو ہے کیا ہے؟ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل کی، شیاطین کو قید کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔
اس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھا کام کرنا ہے، عبادات میں اضافہ کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، سلام بھی کیا کریں ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں، مسکراہٹ کے ساتھ بات کیا کریں، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والی باتیں کیا کریں۔ یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا کس کس کو یاد ہے؟ جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے میں فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، پلک جھپکنے تک مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ صبح شام کے اذکار میں اس دعا کو ضرور پڑھا کریں 3 مرتبہ۔ اچھا، پھر اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو پھر رمضان کے روزے رکھنے کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ روزہ جو ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جنت میں ایک خصوصی دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ پھر جنت کے بارے میں کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ پھر روزے دار کے منہ کی بساط بھی بہت پسند کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بساط اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے۔ روزہ کیا ہے؟ وہ ڈھال بھی ہے۔ کس چیز سے؟ آگ سے۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے۔ جس طرح لڑائی میں تم سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہے؟ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی روزے کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرے، جھگڑا کرے، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں روزے دار ہوں۔ پھر یہ ہے کہ روزہ کیا کرتا ہے؟ ہماری نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ جو ہے پھر ایک فرض عبادت ہے، اللہ کی خالص نیت رکھتے ہوئے اس کو رکھنا ہے، شرعی عذر کے بغیر اس کو چھوڑا نہ کریں۔ روزہ باطل کاموں سے بچاتا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کیا کریں۔ پھر سحری اور افطاری کا مہینہ ہے، سحری دیر سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور افطاری جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اخلاقی نبوت میں سے ہیں، افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا۔ سحری کا اہتمام بھی ضرور کیا کریں، سحری اللہ کی عطا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سحری کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو۔ سحری کھانا ضروری ہے، آپ ایک گھونٹ کا پانی ہی کیوں نہ پی لیں۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ پھر افطاری جلدی کرنا جو ہے یہ مسنون ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ آپ نے کرنے کے کام کیا ہے؟ زیادہ تر ملکن غذائیں نہ کھائیں، پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بچا ہوا کھانا کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اچھا، پیٹ بھر کر کیوں نہیں کھانا؟ عبادت میں خلل آئے گا، سستی چھا جائے گی۔ افطار کرتے وقت کی دعا کیا ہے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اسی طرح روزہ افطار کرانے والے کو بھی دعا دیا کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کیا اور انہوں نے دعا پڑھی، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ پھر یہ بخشش کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کر لیا کریں، دوسروں کو معاف کر دیا کریں، کچھ غلط ہو جائے تو شرمندہ ہوا کریں، فوراً معافی مانگ لیا کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ النجم میں آیت نمبر 32 میں، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ وہ جو بڑے گناہ بے حیائی سے بچتے ہیں، ماں سوائے صغیرہ گناہوں کی، تو تیرا رب بڑا بخشش کرنے والا ہے۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں، کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتا، تو اس لیے اس دلدل سے باہر نکلنا ہے۔ جب بھی کچھ ہو جائے غلط، چھوٹا موٹا بڑا، فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، کوئی نیکی کا کام کر لیا کریں، رو رو کے اللہ سے معافی مانگ لیا کریں، کسی کی مدد کر دیا کریں۔ پھر دن کا روزہ اور رات کا قیام رمضان میں۔ رات کا قیام کیا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ جو آپ کے سارے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، جو شخص رمضان پائے اس کی مغفرت نہ ہو، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ وہ بد نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے
جس نے رمضان پایا اور وہ پھر مر گیا اس کی بخشش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ نے کہا آمین، میں نے بھی کہا آمین۔ تو بخشش کروا لیں اپنی اس رمضان میں، کیونکہ سحری کا وقت جو ہے وہ استغفار کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اسی طرح افطاری کا وقت بھی، افطاری کرنے سے پہلے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا کریں۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، اللہ سے رو رو کر معافیا مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنا لیں، دیکھیے گا پھر کتنی بڑی لسٹ بنتی ہے۔ خاص کر گناہ جن کے بارے میں شیطان ہمیں خوف دلاتا ہے کہ اللہ ان گناہوں کو نہیں بخشے گا، ان گناہوں کی کم از کم 70 مرتبہ استغفار کیا کرے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ڈرنا، پرہیزگاری، گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح سے بچا بچا کر چلنا جس طرح سے کانٹے دار جھاڑی سے آپ بچا کر خود کو چلتے ہیں۔ پھر کھانے پینے پر بھی کنٹرول رکھنا، یہ نہیں اب آپ نے روزہ افطار کیا تو بے شمار کھا لیا، پھر اس کے بعد آپ نہ تراویح صحیح طرح سے پڑھ سکے اور نہ تہجد کی نماز ادا ہوئی۔ بھوک رکھ کر روزہ رکھنا ہے۔ پھر اپنی جو آنکھ کان زبان ہے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تقوی کے حصول کی دعا یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ بھی ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ حالات میں اپنے آپ کو نیگیٹو ایکشن سے روکنا۔ زندگی میں انسان کو بہت سے ناخوشگوار واقعات بھی ملتے ہیں، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ بڑے حوصلے کا کام ہے، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور بڑا اجر کرنے کے لیے بڑے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی بہترین تربیت کیا ہے کہ جب بھی غصے آئے خاموش ہو جائیں، اگرچہ مشکل ہے لیکن جنت میں جانے والا کام ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، سورہ الدہر میں آتا ہے آیت نمبر 12 میں، ان کے صبر کی وجہ سے ان کا بدلہ جنت اور حریر ریشم ہوگا۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا عَطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا أَوْ أَسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، جو صبر کی کوشش کر اللہ سے صبر عطا کرتا ہے، اور صبر سے بہتر اور کسی کو کوئی چیز نہیں ملی۔ قرآن کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان میں آتا ہے بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں۔ ایک سپارہ روز کا ضرور پڑھا کریں، پھر قرآن کی مجالس میں ضرور شرکت اختیار کریں۔ قرآن کو کس کس طرح سے پڑھنا ہے؟ عربی تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ کامیاب یہ تجارت ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کہ ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر قیام اللیل کیا کریں۔ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں ہی کیا ہے؟ باعث شفاعت ہے۔ قرآن کو سینے میں محفوظ بھی کرے، یعنی حفظ بھی کرنا ہے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن روز قیامت کیا کہے گا؟ قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جس کو قرآن جو ہے نا سینے میں محفوظ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ ٹارگٹ بھی رکھنا ہے، ابھی سے سوچ لیں کون سی صورتیں حفظ کرنی ہے، کون کون سی دعائیں جو ابھی آپ کو میں نے 3-4 بتائی ہیں ان کو تو مست کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد تدبر بھی کرنا ہے قرآن پر، غور و فکر کرنا ہے۔ جو آپ پڑھتے ہیں آیات 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ایک شرعی اور ایک کونیہ، تو کونیہ آیات پر بھی غور و فکر کیا کریں، کائنات پر بھی کیا کریں۔ ایک درخت کی پتی لے کے اس کو ہی دیکھا کریں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، دیکھیں کس کس طرح کے رنگ ہیں۔ کئی تو ایسی ہوتی ہے اس میں بے شمار رنگ ہوتی ہیں، اس کی شاخیں اس طرح سے ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، بے شمار چیزیں ہیں انسان کے سیکھنے کے لیے۔ پھر یہ تعلیم بھی دیا کریں قرآن کی۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے اگر ایک آیت بھی سیکھ لی تو یہ بھی آپ پہ فرض بن گیا کہ آپ نے دوسروں کو سکھانا ہے، بتانا ہے۔ خود نیکی کا کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت اسلام میں قبول کیا تھا اور شام تک انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنا دیا تھا۔ کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ؟ ہمارے لیے یہ مشکل ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم تو ہمسایوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، ہم کبھی ان کے گھر ہی نہیں گئے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ جا کے ان سے سلام لیں، کچھ اچھی چیز پکا کر لے کے جائیں، انہیں کوئی تعلیم دیں، انہیں بتائیں، کوئی اچھی بات بتائیں۔
نیکیوں میں دوسروں کو بھی شمار کریں. قیامت کے دن ہر بندہ حسرت کرے گا. جس کی بے شمار نیکیاں ہوں گی وہ بھی حسرت کریں گے کہ اللہ ہمیں اور کرنے کی توفیق دیتے. اور سوچئے جنہوں نے کم کی ہوں گی یا جنہوں نے نہیں کی ہوں گی ان کا کیا حال ہوگا. پھر اس کے ترجمے پر بھی غور و فکر کرنا ہے, اس کی تفسیر کو بھی جاننے کی کوشش کرنی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہہ دیجئے یہ کتاب اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے, تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ اس سے کہیں بہتر ہے وہ جمع کرتے ہیں. دنیا مافیا میں جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے, آپ کے گھر میں سونے کے پہاڑ بھی پڑے ہوئے ہیں, لیکن جنت ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. اس چیز پہ ذرا غور و فکر کریں تو بتائیں ہمیں جو ایک رمضان ہے وہ کیا کچھ دے کر جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے نیکسٹ رمضان میں ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ نہیں معلوم. تو دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ اس کی ساری رحمتیں برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دعاؤں کا مہینہ ہے, رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں 186 آیت ہے, اجیب دعوت دائی, جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی فلیستجیبوا لی, جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا, بس چاہیے کہ میری بات کو مان لیں. کیا بات ماننی ہے؟ ولیؤمنوا, کیا کریں؟ ایمان لے آئے. لعلہم یرشدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائے. جب انسان ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیں گے. ہدایت کے لیے بھی دعا کیا کریں, کثرت سے دعائیں کیا کریں. ایک بچے کی طرح رو رو کر دعائیں کیا کریں. 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کون سے ہیں وہ 3 لوگ؟ ایک باپ کی, ایک روزہ دار کی اور ایک مسافر کی. تو روزے کی حالت میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعا دیں. جو مسلمان جہاں جہاں ہیں, جن جن مشکلات کا شکار ہیں ان کے لیے دعا کریں. اپنے ملک کے لیے دعا کریں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں, اپنی اولاد کے لیے کریں. یہ سارا ہم پر حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے لیے مانگ لیا تو کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, میری امت میری امت میری امت کہتے چلے گئے, رو رو کر دعا کیا کرتے تھے. تو کیا ہم آپ سب کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا جواب کون دیتا ہے؟ فرشتے. جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں تب تو ہم نہیں دیتے ہیں جواب اس کا, لیکن جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں آمین. یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہو. جب آپ چاہتے ہیں نا تو جو آپ کا سب سے ناپسندیدہ شخص ہے نا, اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کر لیں, کیونکہ وہ دعائیں ساری آپ کے حق میں بھی قبول ہوں گی. رزق کے لیے بھی دعائیں کیا کرے. اللہ تعالیٰ کشادہ رزق دینا اور رزق حلال دینا. رزق حلال مانگنا ہے اور طیب مانگنا ہے. طیب کیوں مانگنا ہے؟ کیونکہ پاک ہوگا, کھانے سے صحت ملے گی. اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی, کوئی گلا سڑا ہوا یا کوئی اور معاملہ ہوا تو اس سے صحت خراب ہوگی, ہماری عبادت میں خلل آئے گا. تو یہ بھی کرنا ہے. اللہ کے نام ہے, ان کو بھی حفظ کرنا ہے انشاءاللہ. ان کو نوٹ کر لیجئے. اللہ کا نام لے لے کر دعائیں کیا کریں. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی, یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, یا احد, یا صمد, یا وتر, یا فرد, یا مجیب الدعوات, یا بدیع السماوات والارض, یا ربی یا ربی مجھے ایمان, اخلاص, تقوی اور اخلاق حسنہ عطا فرما. آمین ثم آمین. پھر ذکر کا بھی مہینہ ہے یہ. ذکر کس طرح سے کرنا ہے؟ بندہ مومن تو ذکر سے غافل نہیں ہوتا, ہر موقع پر اللہ کو یاد کرتا ہے. اور رمضان جو کہ خاص مہینہ ہے, اس میں بھی اپنے دل کو کس کی طرف مائل رکھنا ہے؟ ذکر کی طرف. ذکر قرآن مجید میں عقل والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کریں. جب بھی فارغ بیٹھے کوئی نہ کوئی تسبیح پڑھنی شروع کر دیں. اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر صبح شام جو نمازیں پڑھتے ہیں آپ, اس میں بھی اذکار کی پابندی کریں, اس میں بھی تسبیح کر کے پھر اٹھا کریں. کیونکہ جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, تو فرشتے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے قرآن کی مجلس میں جتنے قدم چل کر آئیں گے, اس پر بھی تو آپ کتنے فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوتے ہیں. دنیا کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے. پھر آپ کیوں یہ سوچتے ہیں کہ میرے یہ گھر دور ہے, یہ نزدیک ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے.
اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دور والی چیز کو پریفر کیا کرے. وہ 2 قدم آپ کے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن بخش دے. یاد ہے آپ کو وہ ایک شخص جو ایک بالشت بھر پیچھے رہ گیا تھا اور جنت والے ان کو گھسیٹ رہے تھے اور دوزخ والے اس کو، تو اس کی وجہ سے وہ بخش دیا گیا. یہ چیزیں ذرا اپنے نا ریکال کر لیا کرے ذہن میں. جب بھی کوئی ایسا شیطان بہکانے لگے یا کوئی ذہن میں بات آئے تو فوراً ایسی چیزوں کو ذہن میں لے آیا کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے مواقع دیتے رہتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے ہم نے انشاءاللہ. سبحان اللہ کیا ہے؟ تمہید ہے، تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. الحمدللہ کیا ہے؟ تعریف. اور اللہ اکبر بڑائی ہے، تکبیر جو ہے. اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. پھر سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی بھی ایک تسبیح ضرور کیا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی پڑھ کریں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو. پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. پھر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آیت کریمہ پڑھ لیا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کیوں پڑھیں گے؟ ہم سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں اس کی معافی تلافی ہو جائے گی. اور اسی آیت کی بدولت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مشکلات سے نکال سکتے ہیں. غموں میں جو گھرے ہوئے ہیں، جو تکلیفوں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں بھی آسان کر سکتے ہیں. استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کریں کہ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جو بڑی عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے. میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر باہمی ہمدردی کا بھی یہ مہینہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، دوسروں کا درد محسوس کیا کریں، اپنے دل کو نرم کریں، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں. صدقہ اور خیرات جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دیں. اپنی فیملی کے ساتھ روزہ افطار کیا کریں. بیواؤں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی مدد کیا کریں. ملازمین کو بھی کچھ نہ کچھ رعایت دے دیں رمضان میں. کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں. بڑوں کا احترام کیا کریں، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. عزیز و اقارب میں سے جو ناراض ہیں ان سب کو منانے کی کوشش کریں. صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. کانا نبی اجود الناس بالخیر وکانا اجود ما یکون فی رمضان. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان میں بھی جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. وکانا جبریل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبرائیل کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے. رمضان میں جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ اور زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں ہر رات جبرائیل آپ سے ملا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے. جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ پیاسی میں تند ہواؤں کی مانند ہو جاتے. کیا کرتی ہیں تند ہوائیں؟ جو ہے تیز چلتی ہیں، آپ کے دروازوں کے نیچے سے اندر گھس آتی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے بھی صدقہ اور خیرات کرنا انشاءاللہ کرنے کا کام یہ ہے. دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اپنے تمام جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان پر بھی کچھ نہ کچھ معروف طریقے سے خرچ کریں. افطاری کا اہتمام کیا کریں، خصوصاً فقراء مساکین کو، ضرورت مندوں کو ان کی افطاری کروا دیا کریں، ان کو یاد رکھا کریں. کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ضرورت مند ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کریں. اسی طرح علم دین کی حصول کے لیے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی بھی مالی مدد کر دیا کریں، ان کی فیس میں، ان کو کتابیں لے کے دینے میں. اسی طرح تعلیم و تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت میں بھی اپنا حصہ ڈال دیا کریں. پھر زکوٰۃ جو واجب الادا ہے، فرض صدقہ ہے، اس کو بھی ضرور ادا کریں. نفلی صدقات میں بھی حصہ ڈال دیا کریں. نفلی صدقات میں ہم حصہ کیسے ڈالیں گے؟ مسکرا کر کسی سے اچھی سی بات کر لیں. کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دے دیں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی امانت ہوتی ہے. کسی نے کوئی بات کی ہے اس بات کو آگے جا کے نہ پھیلائیں، یہ بھی خیانت ہوتی ہے. ایک مجلس میں بیٹھ کے بات کی، آگے جا کے دوسروں کو بتا دی. آپ کو اچھی لگی ٹھیک ہے، نہیں اچھی لگی تو اللہ سے کہیں کہ مجھے بلوا دو، تاکہ ہم برائی میں کسی کے حصہ نہ ڈال سکیں. پھر کوئی وقت مانگتا ہے اس کو دے دیں. آپ کے پاس جو صلاحیت ہے
آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیں. یہ سب صدقے میں آتے ہیں. قیام کا مہینہ ہے یہ، زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات بھی کرنی ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کرنی ہے، نوافل بھی پڑھنے ہیں. پھر آپ کو یہ جو نوافل ہے ان کی بھی ادائیگی کرنی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے. تراویح مسجد میں پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. پھر رمضان میں عمرہ، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ ہم سب کی تمنا بھی ہے. تو جہاں دیگر عبادات کرتے ہیں وہاں پر اس پر بھی دھیان دیں، اس پر بھی توجہ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ تم حج کرنے نہیں گئی. انہوں نے عرض کیا کہ فلاں کے باپ یعنی ان کے خامد کے پاس تو اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو وہ خود حج پر چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سے رات کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ حجۃ الوداع کی واپسی پر سنان انصاریہ تھی، ان سے آپ نے پوچھا تھا. تو یہ ہے کہ عمرہ جو ہے رمضان میں وہ بھی حج کے برابر ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے حج کی مانند ہے. استطاعت ہو، اللہ نے توفیق دی ہو تو ضرور عمرہ کریں. یہ رمضان اور آخری اشرا، اعتکاف کا اشرا، جو اعتکاف کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. جس سال وفات پانی تھی آپ نے 20 دن اعتکاف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے تھے اور فرماتے تھے الا تقومانی فتوسلیان، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھو گے؟ کیا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنی ہے، پورا رمضان ہی زیادہ عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے یکسو ہو جانا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، رات کو خود بھی جاگنا ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے. اب میں آ جاتی ہوں عملی باتوں پر. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے آپ کو وارث بنایا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا. تو پھر آپ کون ہیں؟ چنے ہوئے لوگ. اپنی ذمہ داریاں پھر دیکھ لیجئے. آج کا یہ اسپیشل لیکچر ہے، آپ اپنی ذمہ داریاں دیکھیں کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے. اصطفینا من عبادنا، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ عبادینا، میرے بندے. بندے تو سارے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصی فرمایا عبادینا. فمنہم ظالم لنفسہ، اب ان کی 3 کیٹیگریز ہیں، 3 گروہ ہیں ان لوگوں کے. کون سے؟ سب سے پہلا گروہ فمنہم ظالم لنفسہ، جس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا. اب فمنہم ظالم لنفسہ کون سے لوگ ہیں؟ ہے یہ توحید پرست مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، یقین رکھتے ہیں، عقیدہ توحید پر ہیں یہ لوگ، لیکن کیا ہے؟ ظالم لنفسہ، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. کیا ہو گیا؟ ان کی نیکیاں کم، برائیاں زیادہ، بیلنس نہیں دونوں میں. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ کون ہے؟ جن کی نیکیاں بھی اتنی ہی ہیں اور برائیاں بھی اتنی، یعنی دونوں چیزوں میں بیلنس ہے. اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ سابقٌ بالخیرات، جو سبقت لے جانے والی ہے نیکیوں میں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ، کون ہے یہ لوگ؟ ظالم وہ لوگ ہیں جو واجب کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. کوئی مثال دے، جیسے کہ صبح کے ٹائم فجر کی نماز جو لوگ نہیں پڑھتے. اب کیا ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اب آپ بتائیے جس کے کان میں پیشاب ہو گیا، پلیدگی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، کیسے وہ سارا دن بسر کرے گا؟ کیسا ٹائم گزرے گا اس کا؟ اب آپ خود سوچ لیجئے. ظالم لنفسہ، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے. اپنی نمازوں کی طرف دھیان دینا ہے. اسی طرح عصر کی نماز کیا کرتا ہے؟ کون لیٹ کرتا ہے عصر کی نماز؟ منافق لیٹ پڑتا ہے. تو یہ بھی ہم سب کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں. کبھی مہمان آ گئے، کبھی کوئی کام بڑھ گیا، کبھی ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم ڈیلے کر دیتے ہیں. اس کو بھی نہیں لیٹ کرنا، کیونکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. عصر کی نماز پہ تو خاص طور پہ بارے میں کہا گیا کہ اس کو لیٹ نہیں کرنا ہے. ظالم لنفسہ، کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ جو دنیا کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں، دنیا چاہنے کے لیے، جہنم کے ڈر سے اللہ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ دنیا چاہنے کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں.
قرآن پڑھتے بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کرتے. ظالم لنفسی کی کوالٹیز لکھ لیجئے. کون ہے یہ لوگ؟ جو نہ خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ دوسروں کو سبق دیتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، جو صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں. جو انسان خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، خود ٹائم پہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، خود علم نہیں سیکھ سکتا، خود دوسروں کے ساتھ بھلائی کے کام نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ظالم لنفسی. یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ظلم کیا اپنے نفس کے ساتھ. اب آپ سوچئے، یہ وہ شخص ہے ظالم جو آزمائش کے وقت کیا کرتا ہے؟ جزا و سزا کرتا ہے. جسے اللہ نے عطا کیا لیکن وہ مال کو روک روک کر رکھتا ہے، اللہ کی راستے میں خرچی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا ہے؟ ظالم لنفسی، جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مقتصد منہم، یہ کون ہے؟ میانہ رو لوگ، معتدل چال چلنے والے. کون ہے یہ؟ وہ شخص جو اللہ کے لیے آخرت سے محبت کرتا ہے، جو جنت کی تما رکھتا ہے، جو آزمائش پر صبر کرتا ہے، جس کو مال اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کو وہ خرچ کرتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے. یہ کون ہے؟ مقتصد منہم، جو میانہ رو ہے، جو معتدل ہے. اب ظالم لنفسی کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے جائیں گے اور اس کے بعد جنت میں لے جایا جائے گا. اب آپ بتائیں کہ ایک قیدی ہے، اس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوتا ہے، جب وہ جہاں جائے گا تو اس کی نشانی ہوگی. اس میں اور دوسرے میں فرق ہے. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ سابقون الخیرات. وہ کون ہے سابقون الخیرات؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، سبقت لے جانے والا، جو اللہ کے لیے اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو آزمائش میں لذت محسوس کرتا ہے، جو رغبت اور خوف کی بنا پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. جس کا مال جس نے روکا نہیں، اس نے لوگوں میں بانٹا. جس کو علم ملا اس نے اس کا شکر ادا کیا. جس نے دوسروں کو خود پر ترجیح دی. یہ کون ہے؟ سابقون الخیرات. جس نے عمل بھی خود بھی کیا اور دوسروں کو بھی بتایا نیک عمل کرنے کا. یہ وہ ہے انصاف کرتا بھی ہے اور انصاف کو پسند بھی کرتا ہے، انصاف والوں سے محبت بھی رکھتا ہے. یہ وہ شخص ہے سابقون الخیرات جو واجب کے ساتھ مستحق کام کرنے والا ہوتا ہے، جو بات مقصد کی کرتا ہے، بعض مباحات کو بھی ترک کر دیتا ہے، صرف فرض نہیں بلکہ سنتیں بھی ادا کرتا ہے، سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے. کتنی رکعتیں بنتی ہیں ایک دن میں؟ 40. اگر آپ 11 رکعت لیں تہجد کی، پھر آپ چاشت کے لیں، اشراق کے لیں، تمام اپنی سنتیں لیں، نوافل لیں، فرائض لیں، تو یہ 40 رکعتیں بنتی ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ سابقون الخیرات. انشاءاللہ ہم نے اس سال سابقون الخیرات بننا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو ایام 20 کے روزے بھی رکھتا ہے، سوار اور جمعرات کا، پھر بے در پہ حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی ادا کرتا ہے. اس کی رغبت جو ہوتی ہے نا، صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا نہیں. تو یہاں پر پھر ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے، اپنی نیت کی طرف بھی توجہ دینی ہے. ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو فوراً دوسروں سے تعریف چاہتے ہیں. کوئی اچھا کھانا پکا لیا، آپ دیکھ رہے ہیں کھانے والوں کے منہ کی طرف کہ یہ ہماری تعریف کرے. جی تعریف ہوگی آپ کی، ہاں جی میری تو ساری تھکاوٹ ہی اتر گئی ہے. ایسے ہی ہے. سوچیں، ایک بندہ ہے جو صرف اللہ سے چاہتا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے. اب کیا ہے؟ اچھا کپڑا پہن لیا بھی بڑا اچھا ہے، پیسے پورے ہو گئے، اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نکالے. مباح وہ چیز ہوتی ہے جس میں نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے. مباح کام اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو ثواب کا درجہ رکھتے ہیں. مثلا مثال اس کی کوئی، جیسے ایک سیب ہے، اب میں سیب کھانے لگی ہوں، میں نے سیب کھایا، بس کھا لیا. اگر میں کھاؤں گی کہ سیب سے مجھے طاقت ملے، اس کے بعد میں عبادت کروں، تو وہی میرے لیے کیا بن جائے گا؟ اجر کا باعث بن جائے گا. اب میں نے نیکی کا کام کیا، میں نے بچوں کو اپنی دنیاوی تعلیم دلائی. اب اس میں کیا ہے؟ میں نے دنیاوی تعلیم دلائی کہ یہ بہت بڑا ان کو عہدہ ملے گا، بہت بڑی پوزیشن پہ جائیں گے، پھر یہ کمائیں گے. ایک وہ کام ہو گیا دنیا چاہنے کے لیے. ایک میں نے کیا کہ نہیں، انہوں نے بڑے ہو کر پڑھنا ہے، پڑھ کر انہوں نے کچھ بننا ہے، کچھ بن کر یہ لوگوں کی خدمت کریں گے، یہ نیکی کے کام کریں گے، یہ لوگوں میں بھلائی پھیلائیں گے. جیسے ایک ڈاکٹر کو ہی لے لیں کہ یہ فیس بھی لینا لوگوں کا علاج کرے گا، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ وہی چیز میرے لیے اجر کا باعث بن جائے گی. اسی طرح میرا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ سب کیا ہے؟
یہ اگر میں اجر کی نیت سے کرتی ہوں تو وہ باعث اجر ہے، ثواب ہے، اور اگر نہیں کرتی تو اس کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، یہ مباح ہے۔ پھر اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، اس کو بھی کبھی کبھی ہم بہت بوجھ سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا کام زیادہ کرنے کو مل جائے تو فوراً ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، آپ کے لیے نہ ثواب کا باعث نہ اجر کا۔ اگر یہی کام ہم کریں کہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میں نے کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اب اپنے آپ کو دیکھ لیجئے کہاں کہاں میں ایسے کرتی ہوں، پھر یہ سوچ کر بھی زمین پر قدم رکھا کریں، اگر میں دوسروں پر رحم کروں گی تو اللہ مجھ پر رحم کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے دوسروں پر رحم فرمایا اس پر میں رحم فرماؤں گا۔ اسی طرح جانوروں کو یاد ہے جس نے بلی کو بھوکا چھوڑ دیا تھا، گھر کے میں باندھ کر چلی گئی تھی اور واپس آئی تو اس کی وجہ سے پکڑ ہو گئی، اور ایک تھا وہ شخص، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا تھا۔ عقیدے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، عرش بری پہ۔ تو یہ ہے کہ اپنے عقیدے پر بھی توجہ دے، کیا میں عقیدہ توحید پر ہوں، کیا میرا ہر کام، میرا اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا جاگنا، یہ میرا اللہ کے لیے ہے، میرا پڑھنا پڑھانا، یا میں جسٹ آپ کے لیے تعریف چاہ رہی ہوں؟ تو اس کام کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ورثہ کیا ہوتا ہے، ورثہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لکھا ہوا نا، ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ اب ورثہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو۔ ایک مرنے والا شخص جو ہے اپنی جائیداد جو ہے دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یہ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں کس چیز کا وارث بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، وہ آئے، ان کو نبوت عطا کی، پھر کتاب ملی۔ اب کتاب کے وارث وہ بنے، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد آنے والی نسلیں، اس کے بعد کون وارث ہے؟ ہم وارث ہے۔ تو پھر ہم وارث ہیں اگر اس کتاب کے، تو اس کتاب کا حق کس نے ادا کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے۔ یہ ورثہ منتقل ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ سعادت دی ہے، اللہ نے یہ ہمیں بڑا کام دیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں قربانیاں بھی بڑی دینی پڑیں گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلایا مت کریں، بولا مت کریں، آپ اپنے کو ٹٹولے ذرا، ساری خامیاں ہمیں اپنے اندر ملتی ہیں۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ادروائز میں توفیق چھین لوں گا، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کا علم سیکھنا، آگے سکھانا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، بسم اللہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے کام۔ ہمارا نیت اچھی خالص رکھنا ضروری ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر یہ کام ہم اچھے طرح سے نہیں کریں گے تو ہم سے چھین جائے گا۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ کام لے لوں گا اگر اس کی صحیح ادائیگی نہیں کی تو۔ پھر آ جاتا ہے مقتصد منہ، ان میں سے جو کچھ میانہ رو، جو معتدل چال چلنے والے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ورثہ آگے پہنچانے کی چیز تھی، انہوں نے خود تو پڑھ لیا، سیکھ لیا، لیکن آگے دوسروں کو نہیں سکھایا، تو اس پر بھی پکڑ ہے۔ اسی لیے ایک آیت بھی سیکھے تو اس کو فوراً دوسروں تک منتقل کریں، اچھی بات پہنچائیں، لوگوں کو بھی راغب کریں، اللہ کے ساتھ جوڑیں، ان کو اچھے برے کا بتائیں، حلال حرام کا بتائیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سابقون الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بہترین لوگ جن کو اللہ نے یہ سعادت دی، اب وہ اس سعادت سے جو ہے فائدہ اٹھا لے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے، اس کی بڑی کامیابی ہے۔ کس کے لیے؟ جس کو یہ ورثہ ملا ہے۔ اور پھر جس شخص نے اس ورثے کی قدر کی، جس نے اس ورثے کو پہچانا۔ اب اللہ نے 3 کیٹیگریز بتا دی ہے، آج کا مسلمان ان تینوں کیٹیگریز پر فال کرتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ ہم نے خود بھی پڑھنا ہے قرآن پاک کو، دوسروں کو بھی پڑھانا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے۔ تو اس کے لیے پھر کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں خوب خوب دعائیں کرنی ہوگی، رو رو کر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہوگی۔ لوگ ہمیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، اسپیشلی جب آپ قرآن کی طرف تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیں، پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کم کر دیں، تو آپ بتائیں آپ اپنے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ آپ ایک نیکی کا کام، ایک بھلائی کا کام صرف اس وجہ سے پیچھے چھوڑے کہ لوگ آپ کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں؟ اپنی ذات کو پہچانے، کیونکہ یہ درست بات نہیں ہے، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کے مطابق نہ چلے، اپنے فرائض خود پہچانے کہ آپ کا فرض کیا ہے۔ ظالم کس کو کہا گیا؟ جس نے اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانا، جو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے ان کو نہیں چھوڑا، یعنی اس نے فرائض بھی چھوڑ دیا اور حرام کاموں کا بھی ارتکاب کیا۔ تو انشاءاللہ ان باتوں پہ
ہم نے عمل کرنا ہے. پھر واجبات کے ساتھ ساتھ ہم نے محرمات بھی نہیں چھوڑنے. محرمات کون سے ہوتے ہیں؟ حرمت والے کام. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مکروہات بھی نہیں کرتا ہے. سابقون الخیرات، وہ مکروہات بھی نہیں کرتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کیا جو ہے پردہ کرنا یہ فرض ہے؟ ہر بات میں ہم کوئی نہ کوئی لاجک لے آتے ہیں اپنے آپ کو سیو کرنے کی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. سابقون الخیرات بننا ہے ہم نے. 5 نمازیں وقت پر ادا کرنی ہے. اللہ کے ہر حکم کو بغیر کچھ کہے مان لینا ہے. زکوٰۃ بھی فرض ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے، نفلی صدقہ. پھر حج عمرے بھی ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اب سابقون الخیرات جو واجبات بھی ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مستحبات بھی ادا کرتا ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی کرتا ہے. پسندیدہ چیزیں کون سی؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، کیونکہ ورثہ ہے نا. ورثہ اس کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے نا. تو اس لیے وہ اپنی زندگی میں نیکیاں کمانے میں دوڑ لگا دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے. جب بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت آتی تھی، فوراً ایکسیپٹ کرتے تھے، دوڑ پڑتے تھے. ہم نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہونا ہے. مکروہات اور مکروہات کو بھی چھوڑتے، یعنی ناپسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے. بعض مباح کو بھی چھوڑ دیتے تھے. مباح منع نہیں ہے نا، لیکن اس کو بھی نہیں کرنا. اس کی مثال جیسے کہ نماز پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد آپ کاموں میں بزی ہو گئی، یا پھر باتوں میں بزی ہو گئی، یا کسی کی کال آ گئی، یا بزی ہو گئے. مطلب ایسے کام میں مصروف کر لینا اپنے آپ میں جو با مقصد ہی نہیں ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. اسی طرح ایک نکما اسٹوڈنٹ، وہ نہ خود پڑھتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہے. یہ کون ہوگا؟ ظالم لنفسی. اور مقتصد کون ہوگا؟ جو پڑھے گا اور عمل نہیں کرے گا. لیکن سابقون الخیرات کون سا ہوگا؟ جو خود بھی پڑھے گا، دوسروں کو بھی اس طرف متوجہ کرے گا. جو علم سیکھے گا تو ان کو بھی سکھائے گا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار ہمیں بہترین علم سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، رزق حلال فراخ عطا کرے. اپنے رزق کے لیے بھی بہت دعائیں کیا کرے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. صحت تندرستی کے لیے دعا کیا کرے. بہن بھائیوں میں محبت کے لیے دعا کیا کرے. اللہ پاک ہم میں یہ ساری خوبیاں لے آئے. آمین ثم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.